سورہ الحج اس کی 78 آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ میں، جیسے اس میں جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہیں تمہارے لیے کوئی فیصلے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے، اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا ہے، اور اس میں بھی تاکہ تم رسول پر گواہ ہو جاؤ، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ تمہارا سرپرست ہے، پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور نعمت دینے والا مددگار۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں 4-5-6 باتیں ہیں۔ پہلے تو وہی آ گئی، اللہ کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد جد و جہد کرو اللہ میں جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ تو اس کے معنی انسان اپنے تئیں جد و جہد کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے جنت مل جائے گی، اپنے تئیں اللہ کے سٹینڈرڈز یا اللہ کے بتائے ہوئے حق پہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ میں جیسے حق ہے جہاد کرنے کا، جس طرح کے جہاد کرنا چاہیے کہ آپ کو محکوم آیتیں پتہ ہونی چاہیے، گورننگ آئیز پتہ ہونی چاہیے، اور پھر اس پر عمل کریں، تب آگے جد و جہد کریں گے نا، ورنہ تو جد و جہد تھوڑی ہو رہی ہے، ورنہ تو اسے نالج آ رہی ہے۔ وہی میں نے بتایا کرسٹل کلیئر پرپس پتہ ہونا چاہیے کیا کیوں کرنا ہے، کرنا کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو اٹین ہو، سلامتی حاصل ہو اور الٹیمیٹلی جنت ہو۔ تو اللہ کہہ جیسے حق ہے کرنے کا ایسے کریں آپ جد و جہد، نارملی نہیں کر رہا آدمی، جب یہ اللہ نے آیت میں لکھ دیا۔ اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی ہوئی۔ اور آپ یہ باقاعدہ سنیں گے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، آج کل ٹائم نہیں ملتا، یہ 20 پتہ نہیں 2000 کون سی سینچری میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں کوئی مذہب کا مسئلہ تھا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں چن رکھا ہے اور تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں رکھی، تنگی نہیں رکھی فیصلے کے اندر۔ فیصلہ کیا ہے؟ اسلام، سلامتی حاصل کرنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے۔ تو اس سلامتی حاصل کرنے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تنگی نہیں رکھی، لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں صاحب، بہت مشکل، بہت ہی آج کل اس پہ عمل کرنا ہے بے پناہ، مطلب پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تنگی نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لے، بس جہاد کرنا ہے، بس اسٹرگل کرنا ہے، اسٹرائیو کرنا ہے، رزلٹ آ جائے گا۔ جبکہ دوسری چیزوں میں باقاعدہ تنگی ہے، مشکل ہے، ہر برے کام کے اندر ملوث ہونا اس ڈیفیکلٹ، مگر انسان اس کو کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سلامتی حاصل کرنے کے لیے احکامات، یہ صحیح باتوں کو کرنے کے لیے مشکل تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دفعہ آدمی ڈٹرمنٹ ہو وہ کر جائے گا، کیونکہ اٹس ایزی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہم نے تنگی رکھی، ہم نے چن رکھا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے پر فیصلے میں تنگی نہیں رکھی۔ فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا، پیس کو کرنے کے لیے صبح سے شام تک آپ زیادہ تر اگر چھوٹی سی باتوں پہ عمل کرنا شروع کریں تو آپ کو سلامتی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے، فیصلے میں اللہ کا رضا بندی رکھی ہوئی آپ نے، تو اتنی بڑی پشت ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرے پیچھے دنیاوی کے اندر میرے پیچھے کوئی بیک ہو تو میں کہوں یار یہ آدمی سے میرے کو ڈر لگ رہا ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، تو مجھے وہ ہے میرے پیچھے، وہ میری بیک ہو گئی۔ ایک بات ہے انسان جس طرح دنیا میں سیکیورٹی تلاش، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بیکنگ ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کی آیت کے مطابق ہے، تو آپ کو پتہ ہے اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وہ بیکنگ ہے اس کی۔
اب جو تیسری اس میں بات ہے وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مذہب ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہی نہیں معلوم کہ مذہب کس کا ہے. ہم اسلام مذہب سمجھ رہے ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، اللہ وہ ہے فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرنا ہے. مذہب ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ مذہب جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ہے. مذہب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ طور طریقے، آپ ان طور طریقے کو آپ فالو کریں جس سے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن، وہ طور طریقہ. ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے والد کو دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا چاند میرا خدا ہے، مختلف باتیں کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شناخت کرائی، وہ آیات میں ہے لکھا ہوا. اور تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام کا، قرآنی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کا باپ کا، ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خلیل کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امت بھی کہا، امت، نیشن. تو یہ انہوں نے ان کو ایک رسول و نبی بھی ہیں، اسوہ حسنہ بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب ہے تمہارا. یعنی یہ وہاں جائیں گے نا مسجد حرام میں، جو حج عمرے پہ جائے گا تو وہاں مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، امام صاحب جہاں کھڑو کے صلاۃ قائم کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں اتنا بڑا مقام ہے، مقام ابراہیم بنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ساری دنیا جا رہی ہے وہاں صلاۃ قائم کر رہی ہے، عمرہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے.